ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ یہ تو لٹ گئی ہماری پونجی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ردا کا غمزہ خونریز ہے ساقی۔ آج کے مسلمان تو یہ بات جانتے ہی نہیں کہ ساری تحقیقات، سائنٹیفک ڈسکوریز، ساری ایجادات، ساری تحقیقات، سارے ریسرچ یہ انہی لوگوں نے کی ہے کہ جن کو لا الہ الا اللہ کے ذریعے ایمان کی دولت ملی تھی اور محمد الرسول اللہ کے ذریعے عمل صالح کی دولت ملی تھی۔ سر تاپا بہترین لوگ تھے۔ وہاں کسی عورت کو خطرہ نہیں تھا اپنی عزت کے لوٹنے کا، کسی لڑکی کو خطرہ نہیں تھا اپنی عزت کے لوٹنے کا۔ کیا پیشن گوئی کی تھی محمد الرسول اللہ نے؟ دیکھو گے تم وہ دن جب یمن کے کنارے سے ایک عورت سونے کے زیورات میں لدی ہوئی چلے گی اور افریقہ کے آخری کنارے تک اکیلے سفر کرے گی اور اس کو راستے میں کوئی تیکھی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ملے گا۔ یہ پروٹیکشن دیا تھا عورت کو اسلام نے، یہ عزت دی تھی، یہ آنر دیا تھا، یہ ڈگنیٹی دی تھی، یہ وقار دیا تھا، یہ اسٹیٹس دیا تھا۔ دو قسم کی غلطیاں عام طور پر عورت اور مرد کے بارے میں ہوتی ہیں، یا تو اس ایکسٹریم پر دنیا کے لوگ جاتے ہیں کہ یہ عورت شیطان ہے، یہ عورت شیطانی وجود کا حصہ ہے، یہ عورت ایک بلا ہے، یہ عورت پچھلے جنم میں اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا اسی لیے یہ عورت بنا کر بھیجی گئی، یہ وہ ہے، یہ کرس ہے، یہ لعنت ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے، ہر شریف آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، اس کو بالکل دبا کر رکھنا چاہیے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے، اس کا اپنا کوئی چوائس نہیں ہونا چاہیے، اس کو کسی چیز کے خریدنے اور بیچنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو انتہا وہ ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ہزاروں سال تک یہی سسٹم چلا۔ پرائم منسٹر جب تھے اٹل بہاری واجپئی، انہوں نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے آن فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ ہمارے سماج میں تو کنیا دان ہوا کرتا تھا، ہمارے سماج میں کبھی بھی کسی لڑکی سے پوچھا نہیں جاتا تھا کہ تم کو اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، تم تیار ہو کہ نہیں، ہمیں تو کنیا دان کرتے تھے، ہم لے جاؤ، یہ ہم نے دان کر دیا، یہ تمہاری ملکیت ہو گئی۔ ہمارے سماج میں تو کنیا دان ہوتا تھا۔ ہم نے تو اپنے ہندو میرج لا کو بنایا ہے مسلم پرسنل لا کے ذریعے، ہم نے شریعت کے قانون کو دیکھ کر اپنا ہندو میرج لا بنایا، یہ کسی اور نے نہیں۔ بی جے پی کے سینئر موسٹ لیڈر پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی نے پارلیمنٹ میں ایک بحث کے جواب دیتے ہوئے کہی تھی، جس بحث میں کسی مسلم ممبر پارلیمنٹ نے اس بات پر اعتراض کیا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی حکومت کا ارادہ ہے کہ آپ مسلم پرسنل لا میں ترمیم کریں اور سول کوڈ لائیں، تو اس وقت اٹل بہاری واجپئی نے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہمارا تو حال خود یہ ہے کہ ہمارے ہاں کنیا دان ہوتا تھا، لڑکی کے اجازت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا ہمارے ویدک سماج میں، منو سمرتی میں کوئی اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ لڑکی کی اجازت لی جائے، یہ تو ہم نے سیکھا آپ سے ہے مولانا صاحب۔ ایک مولانا صاحب تھے جو ممبر پارلیمنٹ تھے، وہ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے ان کی جواب میں پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی، اور ایک میٹنگ کے دوران جس میں میں بھی شریک تھا، انہوں نے یاد دلایا کہ میں تو پارلیمنٹ میں یہ بات کہہ چکا ہوں۔ تو ایک تو انتہا یہ ہے کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں، عورت کو دوسرے درجے کا شہری مانا جائے، نیچی نگاہ سے دیکھا جائے۔ وہ عورت اگر کوئی کسی وید کا ایک منتر بھی اگر کسی عورت نے سن لیا یا کسی عورت کو سنا دیا تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے۔ عورت کو گیان کا بھی حق نہیں ہے، عورت کو دھیان کا بھی حق نہیں ہے، عورت اس کام کے ہے ہی نہیں کہ وہ مالک کو یاد کرے۔ ایک تو یہ تصور تھا۔ ایک تصور اس کے بالکل برعکس ہے، وہ ہے جو آج یورپ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ نام بڑے خوبصورت رکھے ہیں، مرد اور عورت کی برابری، مرد اور عورت کی برابری۔
عجیب و غریب بات ہے. بلا شبہ مرد اور عورت برابر ہیں کہ انسان ہونے کی حیثیت سے اور انسانی حقوق کی حیثیت سے بالکل برابر ہیں، یقیناً برابر ہیں. عورت تو وہ مخلوق ہے کہ اس کے بغیر جنت مکمل نہیں ہے. گھر تو گھر، لیکن کیا برابری کا یہ مطلب ہے کہ جو کام مرد کے ذمے ہو وہی عورت کے ذمے ہو؟ مرد کے ذمے ہے سوسائٹی کے سارے کام کرنا، حکومت چلانا، دفاتر کو دیکھنا، بزنس کو دیکھنا، سارے کام جو سوسائٹی کے لیے ہوتے ہیں گھر کے باہر، وہ مرد کے ذمے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ عورت اور مرد بالکل برابر، ایکولیٹی ہونی چاہیے. لیکن عجیب و غریب بات ہے، یہ عورت کیوں پلٹ کے نہیں پوچھتی کہ اگر یہ برابری کا مسئلہ ہے تو ایک بچہ میں جنتی ہوں، ایک بچہ آپ جنو. برابری کا معاملہ ہونا چاہیے. گڈو کو میں نے پیدا کر دیا تھا، اب بیبی کو آپ پیدا کریں. کوشش کریں، میں مدد کرتی ہوں آپ کی. گڈو کو میں نے دودھ پلایا تھا، بیبی کو آپ پلائیں. کریں کچھ، پلاسٹک سرجری کروائیں. ہر مہینے مجھے 8-10 دن تک ایک پیریڈ آتا ہے. برابری کا مطلب یہ کہ 8-10 دن کا پیریڈ آپ کو بھی آنا چاہیے. پھر بچے کو جنم دینے کے بعد اگر میں 40 ڈیز ایک پریشانی میں رہتی ہوں تو کم سے کم 39 ڈیز آپ کو پریشانی میں رہنا چاہیے. برابری کا مطلب کیا ہے؟ واہ بھائی واہ، کتنا ظلم ہے عورت پر. وہ یہ سب بھی کرے اور وہ سب بھی کرے جو آپ کرتے ہیں. یعنی ڈبل بوجھ، ڈبل سے زیادہ بوجھ عورت کے کندھے پر ڈال دیا گیا، اور مرد نے اپنے کندھے ہلکے کر لیے اور نام لیا اس کا برابری کا. اور اتنی بھولی ہے یہ عورت. میں کم سمجھ تو نہیں کہوں گا، اس لیے کہ کم سمجھ کو کم سمجھ کہہ دو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. سمجھدار کو کم سمجھ کہو تو وہ ناراض نہیں ہوتا، لیکن کسی کم سمجھ کو کم سمجھ کہو گے تو یقیناً ناراض ہو جائے گا اور یہ کنفرم کر دے گا کہ تم نے ٹھیک آدمی کو ٹھیک نام سے پکارا. اتنی بھولی ہے یہ عورت کہ مرد کی اس چال کو سمجھی ہی نہیں. مرد تو دراصل ایکسپلائٹیشن کرنا چاہتا ہے اس عورت کا، اس کے بھولے پن کا. اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہا ہے. مرد سستا لیبر چاہتا ہے. مرد دفتر کے اندر بھی اپنے بیڈ روم کی عیاشیاں چاہتا ہے. مرد اپنی بیوی کے ساتھ خیانت کا مزاج رکھتا ہے. مرد نیت خراب ہے، اور عورت بیچاری سمجھی نہیں اس کی چال کو. وہی عورت اگر اپنے گھر کی خدمت کرتی ہے تو کہا جاتا ہے اس ویسٹرن سوچ کے مطابق کہ دیکھو اس عورت کو گھر کی 4 دیواری میں بند کر دیا. اور وہی عورت اگر ہوٹل کے کمرے کا بستر ٹھیک کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ عورت بڑی ترقی پسند ہے، بڑی ماڈرن ہے. تو میں اس بات کی تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو آم کا پھل چاہیے تو آم کا پیڑ بوئیے. آپ نے بویا تو ہے اپنے ملک میں نیم کا پیڑ. پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، مردوں اور عورتوں کے اندر جو سیکسول اٹریکشن ایک دوسرے کی طرف رکھا ہے، خاص طور پر مرد کے اندر جو آفنس کا مزاج رکھا ہے، بڑی خوبصورت حکمتیں ہیں. عام طور سے اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے اندر نظام رکھا ہے وہ یہ کہ مرد کے اندر پہل ہوتی ہے، مرد کی طرف سے پہل ہوتی ہے، اور عورت کی طرف سے انکار ہوتا ہے. یہ اس میں بڑی گہری مصلحتیں ہیں. اب آلریڈی پہلے ہی سے بڑی مقصد کی خاطر، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر اتنا زبردست اٹریکشن نہ رکھا ہوتا ایک دوسرے کے لیے
میل اور فیمیل میں ایک دوسرے کے لیے، تو سچی بات یہ ہے کہ کوئی سمجھدار آدمی ایک پورے خاندان کی ذمہ داری کا طوق اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے تیار ہی نہ ہوتا۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا جو ماسٹر پلان ہے، مقصد حسن و عشق نہیں ہے، مقصد بالکل قطعاً عشق اور حسن نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاندان وجود میں لانا ہے۔ انسانی معاشرہ خاندانوں کی شکل میں اگر ترقی کرے گا تو ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ تمدن کی تعمیر میں یہ سوسائٹی حصہ لے گا۔ اس لیے اس کے ایک فیملی یونٹس ہونے چاہیے، اور فیملی یونٹس بنے گی اس وقت جس وقت کہ ان بچوں کے ایک ماں باپ ہوں، اور ماں باپ یہ ذمہ داری اپنے گلے میں اس وقت ڈالیں گے جب دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے زبردست ارج اور اٹریکشن ہو۔ چنانچہ یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب بچہ اور بچی یہ عام طور پر جب 14-15 سال کے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایک رومانٹک قسم کے جذبات پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں، اور ان کا ذہن شادی کے بعد کی بھاری ذمہ داریوں کی طرف نہیں جاتا۔ اگر کوئی ان کو اس وقت یاد بھی دلائے کہ بھئی دیکھو جلدی مت کرو، شادی کے بعد ساری آزادی چھن جائے گی، بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے فیملی کو چلانا، کھیل نہیں ہے، تو آدمی اس وقت کہتا ارے چھوڑیے بھائی سب دیکھا جائے گا بعد، آپ کو پتہ نہیں مجھ سے کیا جلن ہے۔ ہم جیسوں سے لوگ نوجوان آ کر چپکے سے کہتے ہیں کہ حضرت آج کے بیان میں والد صاحب بھی آئے ہیں، ذرا نکاح کے فضائل پر تقریر کر دیجیے۔ بڑی مشکل سے لایا ہوں، سردی کے موسم میں آ نہیں رہے تھے، لیکن آج سنا آپ کا بیان ہے تو ذرا اس موضوع پر بات کر دیجیے گا۔ 25 سال کا ہو گیا ہوں، آخر کب ہوگی شادی؟ اور وہ نوجوان نہیں سمجھتا کہ جو باپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ حضرت سے کہا ہوگا میرے بیٹے نے۔ اس لیے عام طور پر نوجوان سمجھتا ہے کہ میں ہی زیادہ سمجھدار ہوں، میرے ابا تو بس اب ریٹائر ہو چکے۔ شادی سے پہلے یہ جو ایج ہوتی ہے ایڈولینس کی اور پھر بالکل نئے نئے بلوغ کی، اس میں ایک رومانٹک قسم کا تصور لڑکے اور لڑکی دونوں کے دل و دماغ پر شادی کا چھایا رہتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصلحت ہے۔ یہ نہ ہوتا اور بالکل پلین ہوتے آپ کے اور میرے دل دماغ تو یقین مانے، آپ کے بارے میں تو میں نہیں کہتا، اپنے بارے میں کھل کر کہنے کو تیار ہوں کہ میں کہتا مجھ سے 1 لاکھ روپے لے لو، شادی نہیں کروں گا۔ اور پھر بھی اگر پکڑ کے نکاح کے لیے بٹھایا جانا لگتا تو چپل جوتے چھوڑ کے مسجد سے بھاگتا، اور باہر لوگ پکڑتے کہ کہاں کھاؤں گا، وہ سمجھاؤ ان بڑے بڈھوں کو میری شادی کرنے جا رہے ہیں، انہیں اور کوئی کام ہی نہیں، سماج میں کام اور بھی اچھے کرنے کے ہیں نیک۔ لیکن اتنا اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے بھر دیا کہ ہر لڑکا پنجے کے بل کھڑے ہو کے واش بیسن پر لگے ہوئے آئینے میں دیکھتا ہے مجھے تو نکلنے لگی، اب زیادہ منزل دور نہیں ہے، ایسے خواب دیکھتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ایک عجیب و غریب انتظام ہے۔ اگر پہلے سے اس کو معلوم ہو جائے کہ آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ جائے گا شادی کے بعد، کیونکہ شادی کے بعد ہر آدمی کہتا ہے کہ میری پہلی اور آخری غلطی ہے، اللہ معاف کر دے۔ آج منا بیمار، آج منی بیمار، آج منی کی اماں روڑ گئی، آج میکے چلی گئیں، آج وہ ساس کا مسئلہ اور سسر کا مسئلہ اور سالے کا مسئلہ، اور سردی آ گئی اور شادی ہے اور جوتے لاؤ اور موزے لاؤ، کیا مصیبت ہے۔ اتنی آزادی سے گھومتے تھے، رات کے 12 بجے گھر آتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب تو ایسا اٹینڈنس رجسٹر لیے بیٹھی رہتی ہے ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس کے بس خدا کی پناہ، اور موبائل ایسا پولیس کا سرویلانس ہے کہ اسی سے پکڑ میں آ جاتا ہے کہ تھے کہاں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے۔ کیوں انتظام ہے؟ اس لیے کہ وہ جو بھاری ذمہ داری ہے نا، کئی بچوں کو پالنے کی، ایک فیملی کو چلانے کی، اس کی صحت کی حفاظت، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی عزت کی حفاظت، اس کی نرچرنگ،
ہر اعتبار سے اس کی ٹریننگ، اس کو سوسائٹی کا ایک بہت مفید پارٹ بنا کر سوسائٹی کو ایک پیش کرنا، یہ میری طرف سے کنٹریبیوشن ہے تمدن کی ترقی میں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور چونکہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ایک اٹریکشن چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اٹریکشن رکھ دیا۔ اٹریکشن اٹ سیلف یہ مقصود نہیں ہے، کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اٹریکشن کچھ چیکس اینڈ بیلنسز کے ساتھ استعمال ہو، کچھ کنٹرول سسٹم ہو اس کا، اور وہ کنٹرول سسٹم کے انڈر میں یہ انسان کی جو سیکسول ڈیزائر ہے یہ اس کے ماتحت ہو کر استعمال ہو، تو یہی جذبہ تمدن کی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر یہی جذبہ کنٹرول سے باہر ہو جائے، کوئی سسٹم کنٹرولنگ کا نہ ہو، بلکہ باہر ہزاروں چیزیں ایسی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوں جو اندر سے اس جذبے کو کپڑے پھاڑ کر باہر آ جانے پر مجبور کر دے، تو وہی ہوگا جو آج کی سوسائٹی میں ہو رہا ہے۔ پھر آم کا پھل نہیں آ سکتا، پھر نیم کا پیڑ ہی آئے گا، نیم کا پھل ہی آئے گا۔ اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ لڑکیوں سے کہو کہ وہ ذرا محتاط رہیں، اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام لڑکوں کو بھی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، لڑکیوں کو بھی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اسلام مردوں کو بھی زندگی کا سلیقہ سکھاتا ہے، اسلام عورتوں کو بھی زندگی کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اسلام نوجوان لڑکوں سے بھی کہتا ہے کہ تم کس طرح اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنے جذبات پر کنٹرول کرو، ایک بامقصد زندگی گزارو، اپنے دل لڑکی سے کہتا ہے تم اگر پاک دامن رہو گی تو تم کو ایک پاک دامن لڑکا ملے گا، ایک جیون ساتھی ملے گا، پھر تم دونوں بہت ہی خوش و خرم زندگی گزارو گے، جسمانی طور پر بھی تم مطمئن رہو گے اور روحانی طور پر بھی تم مطمئن رہو، اور پھر تم سوسائٹی کو کوئی بہت اچھے تحفے دے کر دنیا سے رخصت ہوگے، اچھی یادیں چھوڑو گے۔ چنانچہ وہ جو سسٹم ہے جو باہر کے ماحول کو بھی پاکیزہ رکھتا ہے، اندر کے جذبات کو بھی پاکیزہ رکھتا ہے، اس سسٹم پر چند آیتیں اور چند حدیثیں میں نے شروع میں پڑھی تھیں، ان کا صرف سادہ سے ترجمہ سن لیجیے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ میرے پیارے نمائندے، میرے پیارے پیغمبر جو انسانوں کے پاس بھیجے گئے ہو، اے محمد تم ان لوگوں سے کہو جنہوں نے صاف ستھری زندگی گزارنے کا عہد کر لیا ہے، للمؤمنین، ان سے یہ کہو کہ دو باتیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، دو ہدایتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں، اللہ اکبر، لوگوں ذرا غور کرو، اور ہر شخص اپنے تجربوں کی روشنی میں غور کرے، شرمائے نہیں، کسی کو بتانا نہیں ہے لیکن دل دل میں سوچنا ہے۔ آپ بتاؤ کہ سارے خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ اصل مسئلہ ہے نگاہ کا۔ اگر انسان کی نگاہ محفوظ رہے اور نیچی نگاہ چلنے کا انسان کو کی عادت پڑ جائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ کون جا رہا ہے، اگر ایسی نیچی نگاہ رکھنے کی عادت ہو جائے تو آپ بتاؤ پھر خیالات گندے ہوں گے، گندے کاموں کی طرف انسان بڑھے گا۔ زیادہ تر جو تیر چلتے ہیں وہ تو نگاہوں کے ذریعے سے چلتے ہیں۔ اب نگاہ کا حال اس وقت کیا ہے
ہر شخص جانتا ہے کہ اس وقت نگاہوں پر کنٹرول کرنے والے لوگ شاید 1 کروڑ میں کوئی ایک آدھ ہو، بالکل. اور صرف چلتے پھرتے زندہ لڑکیوں اور عورتوں کا مسئلہ نہیں کہہ رہا ہوں میں. تصویروں پر نگاہ، اخباروں پر نگاہ، سائن بورڈز پر نگاہ، کیا حالت بنا رکھی ہے اس نیم کے پیڑ نے کہ آپ اپنے ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں اپنے کو ہلکا کرنے کے لیے، فریش کرنے کے لیے، اور وہاں جو ٹوائلٹ صاف کرنے کا برش رکھا ہے اس برش پر بھی ایک ننگی عورت کا فوٹو ہے. یہ لڑکیاں جو بہت فرسٹریٹڈ ہیں اور ان کو فرسٹریشن ہے، میں مانتا ہوں، وہ اپنے احتجاج کو اور آگے بڑھائیں. اب وہ صرف اس طرح ریپ کر دینے والے کو سزا نہ دلوائیں، وہ بات کو ذرا اور آگے لے جائیں اور یہ کہیں کہ یہ کیا تماشا ہے کہ تمہارا ٹوائلٹ کا برش نہیں بکتا جب تک تم ہماری نیکڈ باڈی کو نہیں تم ڈیمانسٹریٹ کرتے، توڑ کے پھینک دیں گے، ہم جلا دیں گے ان فیکٹریوں کو، بند کرو ان تصویروں کو. آج تو کسی شریف گھرانے کے لوگ اپنے بچوں کے لیے کھلونا لے کے لانا چاہتے ہیں تو کوئی کھلونا نہیں ملتا جس پر تصویر نہ ہو. اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی انڈر ویئر لے کے آنا چاہے، بنیان لے کے آنا چاہے، سردی میں پہننے کا کوئی گارمنٹ لے کے آنا چاہے تو شاید 10 گھنٹے لگ جائیں گے آپ کو بازار میں ڈھونڈتے ہوئے، کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جس پر کوئی تصویر نہ ہو. چاروں طرف یہ تو حالات ہیں. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ آنکھوں کو نیچا کرو. دیکھو قرآن سائنٹیفک کتاب ہے، قرآن ناول نہیں ہے. قرآن بیس لیس تمناؤں پر، وشفل تھنکنگ پر یقین نہیں کرتا. قرآن سائنٹیفک ریئلٹیز پر یقین کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ آنکھوں کو کنٹرول کرو. میں جانتا ہوں کہ اس وقت بھی میری یہ بات وہ لوگ بھی سن رہے ہیں بڑی تعداد میں جو مسلمان نہیں ہیں. ہمارے ملک کے ہندو سماج کے بہت سے لوگ اس بات کو سن رہے ہیں اور آئندہ بھی امید ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر یہ آج کا یہ درس جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ لاکھوں بلکہ ملینز نان مسلم میرے بھائی اور میری بہنیں، میرے نوجوان ہندو بچے اور بچیاں وہ بھی اس کو سنیں. میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں، خاص طور پر ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ نگاہوں کو نیچا رکھنے کا جو معاملہ ہے، اے کم سے کم بھارت کے لوگوں، تم تو یہ فخر کرو کہ یہ تمہاری اپنی سنسکرتی تھی، تمہاری اپنی تہذیب تھی. عورت کا گھونگھٹ اور مردوں کی نیچی نگاہ یہ بھارت کے لیے نامانوس چیز نہیں ہے. ہوگی کسی اور ملک کے لیے نامانوس چیز، ہمیں اس سے مطلب نہیں. ہوگی مکے کے لوگوں کے لیے، جاہلیت اولا کے لوگوں کے لیے نامانوس چیز. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، قرآن مجید میں کہا گیا ہے اے عورتوں، اے مکے مدینے کی عورتوں، تم دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح ننگی مت بنو. تو وہاں کی عورتوں کے لیے یہ چیز نہیں ہوگی اور ان کو اس پر لانے میں محمد الرسول اللہ کو زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑی ہوگی. لیکن میں ہندوستان کی کروڑوں لڑکیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور اپنے ملک کی ہزاروں لاکھوں عورتوں اور مہلاؤں، بہنوں اور بچیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تمہارے لیے یہ چیز اجنبی نہیں ہے. یاد کرو اس سین کو، جبکہ تمہارے اپنے کہنے کے مطابق، تمہاری اپنی یقین اور آستھا کے مطابق، میں تاریخ کے حوالے کرتا ہوں اس بات کو کہ رامائن میں جو کتھا بتائی گئی ہے وہ سچائی کے مطابق ہے کہ نہیں. میں تاریخ کے حوالے کرتا ہوں، میں اس وقت اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں کرتا، ورنہ تو گاندھی جی نے بھی بہت کچھ لکھا ہے. خود گاندھی جی نے کرشن کے وجود پر شک کے سائے ڈال دیے ہیں کہ مجھے خود یقین نہیں ہے کہ کرشن جی کا کوئی وجود تھا بھی کہ نہیں تھا. بہت کچھ اس پر ہندو ہسٹورینز نے لکھا ہے، لیکن میں اس موضوع کو نہیں چھیڑتا. میں مان کے چلتا ہوں تمہارے کہنے کے مطابق کہ کوئی خاندان تھا ایودھیا میں اور اس کے خاندان کے کوئی شخص تھے رام چندر جی،
اور ہمیں مانتا ہوں یہ بات، یا وہ رام جن کے بارے میں رامائن میں واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ بنواس پہ چلے گئے تھے، 14 سال کے بعد واپس آئے. کم سے کم تم کو، جن کو ان کہانیوں سے یہ کہانیاں پڑھتے ہو اور ان پر کسی درجے میں آستھا رکھتے ہو، میرے نوجوان ہندو لڑکوں، بھائیوں اور بچیوں، یہ سوچو کہ وہاں کیا واقعہ پیش آیا تھا. میری ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی ایک بہت پڑھی لکھی ہندو خاتون سے، جو بامبے میں میرے ایک پروگرام میں آئی تھیں، اور بہت زیادہ ان کے دل پر اثر ہوا تھا، اور وہ تقریباً پورے بیان کے درمیان آنسوؤں سے روتی رہی. میں بار بار دیکھتا تھا کہ وہ اپنی ساڑی کے پلو سے اپنے آنکھ کے آنسو پوچھتی تھی. بعد میں پروگرام کے بعد وہ مجھ سے ملی. ایک ہندو ایڈوکیٹ تھے جو میرے پاس ان کو لائے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بہت کچھ کہا میرے اس بیان کے بارے میں، لیکن مجھے جو سنانا ہے آپ کو اور آپ کے ذریعے سے اصل میں ان کو جن کو میں ایڈریس کر رہا ہوں، انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بہت سی باتیں اسلام کی آج آپ نے سمجھائیں، بہت اچھی لگیں، بہت دل کو لگیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی سچائی ہے، بلا شبہ یہی سچائی ہے، اس ایک مالک کے سوا کسی کی بندگی اور بھکتی نہیں ہونی چاہیے. بالکل سچ کہا آپ نے، لیکن میں یہ پردے کے بارے میں نہیں سمجھ پاتی کہ آخر یہ کیا آدھی آبادی کو آپ اگر اس طرح گھر کے اندر قید کر دیں گے تو کیا پوری سوسائٹی کی ترقی رک نہیں جائے گی؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے رامائن پڑھی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رامائن پڑھی تو نہیں ہے، لیکن رامائن کا سیریل دیکھا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے سیریل نہیں دیکھا، میں نے رامائن پڑھی ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ نے اس میں وہ سین دیکھا ہوگا کہ رامائن کے بیان کے مطابق رام چندر جی جب 15 سال کے بنواس کے بعد واپس آئے ہیں تو اس وقت وہاں پر ایک سبھا منعقد کی گئی ہے اور ایک استقبالیہ سیریمنی منعقد کی گئی ہے، خوشی کا جشن منایا جا رہا ہے. اس موقع پر رام کے بھائی لکشمن کے ہاتھ میں ایک مالا دی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی بھابھی سیتا کے گلے میں ڈالو. وہ آگے بڑھتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ بہت سی عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، تو وہیں لے جا کر وہ چپ چاپ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب کافی دیر تک وہ آگے بڑھ کر اپنی بھابھی کے گلے میں وہ مالا نہیں ڈالتے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ جلدی کیجیے، دیر ہو رہی ہے، آپ ڈالتے کیوں نہیں؟ تو اس وقت وہ لکشمن جواب دیتے ہیں کہ ان میں سے میری بھابھی کون سی ہیں یہ مجھے کوئی بتا دے تو میں ڈالوں. تو ان سے جواب میں کہا جاتا ہے کہ 14 سال تک آپ یہاں اپنی بھابھی کی حفاظت میں جنگل میں اکیلے رہے ہو، آپ اپنی بھابھی کو نہیں پہچانتے. تو اس وقت لکشمن نے رامائن کے بیان کے مطابق جواب میں یہ کہا تھا کہ میں نے اگر کبھی ان کے چرنوں سے اوپر ان پر کبھی نظر ڈالی ہوتی تو میں پہچانتا. میں تو نہیں جانتا کہ ان میں سے کون ہے. یہی ہے جس کو اللہ نے اپنے کتاب پاک میں ارشاد فرمایا ہے، سچائی ہمیشہ ایک ہوتی ہے، وہ بھارت میں اتری ہو یا عرب میں اتری ہو. 2000 سال پہلے کی سچائی 2000 سال بعد بدل نہیں جائے گی. اگر 2000 سال پہلے سچ بولنا اچھا تھا تو 2000 سال بعد بھی سچ بولنا ہی اچھا رہے گا. یہ ہے وہ چیز جس کو قرآن نے تازہ کیا ہے. میں نہیں کہتا کہ قرآن نے پہلی مرتبہ انیشیٹ کیا ہے، بالکل نہیں. اسلام وہ سنسکرتی ہے جس کی شروعات محمد رسول اللہ کے ذریعے نہیں ہوئی تھی. اسلام وہ سنسکرتی ہے جس کا پرفیکشن اور جس کو مکمل کرنے کا جو اوسر آیا تھا وہ آیا تھا محمد رسول اللہ پر. محمد حاکم بالعدل ذو شرف محمد معدن الانعام والحکم محمد معدن الانعام والحکم محمد خیر خلق اللہ من مضر محمد
خير خلق الله من مضار محمد خير رسل الله كلهم محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمي محمد مجملا حقا على عالمي محمد